ہم لوگ سرگودا کے ایک چھوٹے سے قصبے میانی کے نواحی گاؤں کلیان پور میں مقیم تھے۔ ہمارے گھر میں ایک پرانا پیپل کا درخت تھا۔ عام طور پر یہ درخت حویلیوں اور اجاڑ گھروں میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے گھر میں تھا اور میرے یہاں رخصت کرانے سے پہلے کا تھا۔ مجھے نہیں پتا کتنا عرصہ پرانا تھا۔ میری شادی کے ایک عرصے بعد تک وہاں حالات نارمل رہے، یہاں تک کہ میرے وہاں 4 بچے پیدا ہوئے۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہوا، نہ اس سے پہلے کبھی کچھ سننے میں آیا۔ لیکن پھر اچانک سے اس درخت پر کچھ عجیب و غریب حرکات ہونے لگی۔ کبھی کبھار پورے گاؤں میں کہیں بھی ہوا نہیں چل رہی ہوتی، لیکن وہ درخت ایسے ہل رہا ہوتا جیسے آندھی آ رہی ہے۔ کبھی ہمیں لگتا کہ اس درخت پر آگ لگ گئی ہے، لیکن ہم کسی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں اور لوگ آ جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ درخت کو اوپر جا کر بھی دیکھا گیا، کچھ نہیں تھا۔ اور کبھی یوں لگتا ہے جیسے درخت کو جڑ سے کاٹا جا رہا ہے، اکھاڑا جا رہا ہے، لیکن جب ہم وہاں پہنچ کر دیکھتے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک حالات رہے تو قابل برداشت رہے، ہم اسے وہم سمجھتے رہے، لیکن یہ بات بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اب وہاں پر مختلف قسم کے جانوروں کی باقیات ملنے لگی۔ خاص کر کے وہاں اکثر کالے بکروں کی سریاں موجود ہوتی۔ شروع میں تو ہم چپ چاپ وہ سریاں اٹھا کر باہر پھینک دیتے، لیکن پھر ایک وقت آیا جب میرے شوہر کو لگا کہ ہمارے گھر میں کوئی جانور بھی نہیں ہے تو یہ سریاں اٹھا کر لاتا ہو، اور نہ ہی کوئی ہمارے بچے اٹھا کر لاتے ہیں۔ یہ کہاں سے آتی ہیں اور اتنی تعداد میں کہاں سے آتی ہیں؟ یہاں روز کوئی نہ کوئی سری آئی ہوئی ہوتی تھی، کبھی 2-3 بھی ہوتی ہیں، اور کبھی وہاں پہ کوئی پرندہ عجیب و غریب حالت میں مرا پڑا ہوتا۔ یہ چیزیں اب ہمیں دہشت زدہ کرنے لگیں۔ بات یہاں پر نہیں رکی۔ جب ہم لوگ ان کالی سریوں کی وجہ سے چڑ کھانے لگے اور اس چیز کی تلاش کرنے لگے، جو چیز یہ سری یہاں تک لاتی رہتی ہے، تو اس کے بعد ان سریوں میں غلاظت بھر کے یہاں پہ گرائی جانے لگی۔ جیسے کسی کو ہماری کوئی بات بری لگی ہو تو رد عمل کے طور پر یہ سب ہوتا ہے، کبھی کسی جانور کی غلاظت اور کبھی کسی کی، اور اس کے ساتھ اور بھی مختلف قسم کی غلاظتیں ہمارے گھر میں آنے لگیں۔ کبھی کہیں کسی چیز کی اوجری پڑی ہوتی، کبھی کسی کتے یا بلی کا جسم چیر پھاڑ کر رکھ دیا جاتا۔ ہم لوگ اس بات سے تنگ آ گئے تھے۔ ایک دن ہم لوگ دوپہر کو اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ باہر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میرے شوہر نے جا کر دیکھا تو وہاں ایک کالے بکرے کی سری تھی جس کے اندر غلاظت بھری ہوئی تھی۔ یوں لگا جیسے وہ سری اس پیپل کے درخت سے گری ہوئی ہے۔ میرے شوہر نے وہ سری دیکھی تو اس نے گالی دیتے ہوئے کہا کہ یہ کس نے پھینکی ہے۔ تب تک ہمارے وہم گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے یا کوئی شریر جنات یہاں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں لگا کہ یہ کسی انسان کی ہی شرارت ہے۔ لیکن جب میرے شوہر نے گالی دی اور ابھی میرا شوہر پیپل کے درخت کے نیچے ہی کھڑا ہوا تھا کہ بہت بڑی پیپل کی شاخ نیچے آ گری۔ وہ شاخ اتنی موٹی تھی کہ اس کی آواز سن کر آس پڑوس کے لوگ بھی ہمارے گھر خیریت پوچھنے آ گئے کہ کیا ہوا ہے۔ میرے شوہر اس شاخ کے نیچے آنے سے بال بچ گئے، لیکن جس دن سے میرے شوہر نے وہاں پہ گالی دی تھی اس دن سے ہمارے حالات بہت تنگ ہو گئے۔ ہم کو نہ تو رات کو سکون تھا اور نہ ہی دن کو چین تھا۔ ہم لوگ ہر وقت خوف زدہ رہنے لگے، یہاں تک کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس درخت کو گھر سے کٹوا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا فیصلہ بھی ہم پر الٹ گیا۔ ہمیں باقاعدہ طور پر رات کو ایک بلند آواز میں کمرے کے اندر آواز سنائی دی کہ اگر کسی نے اس درخت کو کٹوانے کی کوشش کی تو وہ یہ درخت تو نہیں کٹے گا، البتہ کٹوانے والا اور کاٹنے والا دونوں کا پتہ کٹ جائے گا۔ یہ بالکل انسانی مگر انتہائی بھاری آواز میں ہمیں دھمکی دی گئی تھی۔ اس دھمکی کے بعد ہم نے گھر کو بیچ دیا اور بیچ کر ہم دوسرے شہر منتقل ہو گئے۔ ہمارے بعد جو فیملی وہاں پر مقیم ہوئی اس فیملی نے وہ درخت کٹوا دیا، اور وہ درخت کٹواتے ہی ان کے بیٹے کی پراسرار موت واقع ہو گئی۔
اور ایک بیٹی ذہنی طور پر معذور ہو گئی، اور فیملی کے اندر بھی روز ہی کوئی نہ کوئی شدید قسم کی بیماری میں مبتلا رہنے لگا، یہاں تک کہ انہوں نے بھی تنگ آ کر وہ گھر بیچ دیا۔ اس کے بعد جب تیسری فیملی کے ساتھ بھی یہ حرکات ہوئیں اور اس نے بھی اس جگہ پر رہنے سے انکار کر دیا اور یہ جگہ بیچنی چاہی، تو کوئی بھی یہ جگہ خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ہر جگہ یہ مشہور ہو چکا تھا کہ پیپل کا درخت آسیب زدہ ہے اور یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں تک کہ یہ جگہ مجبوراً مسجد کے نام کرتی گئی۔ البتہ جب سے یہ جگہ مسجد کے نام کی گئی اس کے بعد اس جگہ پر کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش نہیں ہوا، لیکن آج بھی وہ ویران پڑی ہے، اسے کوئی بھی استعمال نہیں کرتا، بالکل خالی ویران پڑا ہے وہ گھر۔ ہم لوگ بھی پہلے آج کل کے اکثر لوگوں کی طرح جنات پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد ہم لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی مخلوق یہاں پر ہے، اور ایسی مخلوق ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بس محسوس کر سکتے ہیں۔ گو کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ہم ان پہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی بھاری پڑ سکتے ہیں، ورنہ وہ طاقت میں ہم سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی انسان تب تک ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا جب تک اس کے خود کے ساتھ نہ کوئی واقعہ پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ واقعہ اچھا لگے تو لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو سٹوری آپ کو مل سکے۔